زندوں کے لیے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، زندوں کے لیے، مرنے والوں کے لیے کس کے پاس ٹائم ہے؟ میں اپنے بارے میں سوچوں، آپ اپنے بارے میں سوچو، ہمارے خاندان سے کتنے لوگ چلے گئے، کسی کا باپ چلا گیا، کسی کی ماں چلی گئی، کسی کا بھائی چلا گیا، کسی کی بہن چلی گئی، کسی کا بیٹا چلا گیا۔ آپ سوچیں تو صحیح ایمانداری سے، میں اپنے بارے میں غور کروں، آپ اپنے بارے میں غور کرو، ان کی موت سے لے کر کے آج تک ہم کتنی مرتبہ ان کی قبر پر جا کر کے آئے۔ زندہ تھے تب تک تو ہر کوئی کہتا تھا کہ باپ میرا ہے، زندہ تھی ماں تب تک تو ہر کوئی کہتا تھا کہ ماں میری ہے، بھائی میرا ہے، بہن میری ہے، بچے میرے ہیں۔ آج مرنے کے بعد پتا چلا کون کس کا ہے۔ 3 مہینے، 5 مہینے، 6 مہینے، سال بھر گزر جاتے ہیں مگر کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے اپنے علاقے میں ایک جوان کا انتقال ہوا، نام اس کا گلفام تھا۔ دعا کرتا ہوں جمعۃ المبارکہ کا دن اللہ اس بچے کی مغفرت فرمائے۔ 20 مرتبہ میری اس بچے سے ملاقات ہوئی، آخری دنوں کے اندر اس نے نماز بھی شروع کر دی تھی۔ خیر اللہ اس کی ان عبادتوں کو قبول فرمائے، اس کی مغفرت فرمائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس جوان کے دوست نہیں تھے؟ 50 دوست تھے اس جوان کے جو اسی میدان میں اس کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ آج وہ جوان انتقال کر کے دنیا سے چلا گیا، قبر کے حوالے ہو گیا۔ مجھے بتاؤ نا ان دوستوں میں سے کتنے دوست ہیں، کتنے دوست جو اس کی قبر پر جا کر کے اس کے لیے فاتحہ پڑھ رہے ہیں؟ کوئی کسی کے ساتھ۔ دنیا کے اندر دیکھیں، ہر میدان سے تعلق رکھنے والا بندہ اس بات کی فکر کرتا ہے کہ مجھے کل کرنا کیا ہے۔ ہر بندے کو اپنے کل کی فکر ہے، ہونی بھی چاہیے۔ میں تو بات کل کی کر رہا ہوں۔ اگر ہم دنیا پر نظر ڈالیں تو کیفیت یہ ہے کہ لوگ 6 مہینے کا پلان پہلے سے لے کر کے چلتے ہیں، سال بھر کا پلان لے کر کے چلتے ہیں۔ تو بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہر بندہ اپنے کل کی فکر کرتا ہے کہ مجھے کل کرنا کیا ہے، کل کیا ہوگا، کل کی میری کیا تیاری ہے۔ لیکن آپ آئیں دیکھیں، ایک یہ کل وہ ہے دنیا کا جس کی فکر ہم اور آپ کر رہے ہیں، اور ایک کل اور ہے کہ جس کل کا ذکر اللہ کے قرآن نے کیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، لوگو اس بات کی فکر کرو کہ تم نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اس کل سے مراد یہ دنیا کا کل نہیں بلکہ اس کل سے مراد آخرت کا کل ہے، جسے قیامت کا دن کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ دنیا کا کل جس کی تیاری ہر کوئی کرتا ہے، اس کل کے آنے کا جتنا یقین نہیں، قیامت کے دن کے آنے کا اللہ اکبر اس سے کئی زیادہ یقین ہے۔ اس لیے کہ جس کل کی ہم اور آپ دنیا میں تیاری کر رہے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ وہ کل آئے گا یا نہیں آئے گا۔ رات کو تیاریوں کا ارادہ کر کے ہر کوئی سوتا ہے مگر صبح کو ہر کوئی نہیں اٹھتا، بندہ وہ کل دیکھ ہی نہیں پاتا۔ لیکن جس کل کا ذکر اللہ کے قرآن نے کیا، اس کل کو قیامت کا دن کہتے ہیں، اور اس کل کا آنا یقینی ہے۔ جس طریقے سے بندہ دنیا کے کل کی تیاری کر رہا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ بندے کی ذمہ داری بنتی ہے وہ آخرت کے دن کی بھی تیاری کرے، اللہ اکبر، قیامت کے دن کی بھی تیاری کرے، اس بات کی بھی فکر کرے کہ قیامت کے دن میرا ہوگا کیا۔ مگر آپ دیکھیں اس وقت ہماری اور آپ کی کیفیت یہ ہے، ہماری اور آپ کی کنڈیشن یہ ہے، پورا مہینہ گزر جائے، پورا ہفتہ گزر جائے، 2 4 6 مہینے گزر جائے، مگر دنیا کے کل کی تو فکر ہوتی ہے مگر آخرت کے دن کی کوئی فکر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جبکہ یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ قیامت کے دن کو آنا ہے، اور ہر ایک بندے کی اس دن خدا کی بارگاہ میں پیشی ہونی ہے۔ آپ دیکھیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، نام جن کا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ بیوی کی گود کے اندر ان کا سر تھا، اللہ اکبر، بیوی کی گود میں سر رکھ کر کے لیٹے ہوئے تھے۔ اچانک ہوا یوں، حضرت عبداللہ بن رواحہ بیوی کی گود میں ہی رونے لگے، تو بیوی نے پوچھا
میرے شوہر نامدار رونے کی کیا وجہ کہ آپ کا سر بیوی کی گود میں ہے اور پھر آپ رونے لگے؟ جواب سنے جواب، مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی نے اس روایت کو لکھا، ارشاد فرماتے ہیں مجھے قرآن مقدسہ کی وہ آیت یاد آ گئی، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے ہر ایک کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے۔ رو اس بات پر رہا ہوں پتہ نہیں پل صراط پار کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، پتہ نہیں کٹ کر کے جہنم میں گر جاؤں گا یا پل صراط سے پار ہو جاؤں گا۔ آپ دیکھیں یہ کون لوگ ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی۔ کون صحابی؟ جس صحابی کی شان اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ سارے کے سارے اللہ سے راضی ہو گئے۔ وہ صحابی جن کی شان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، تم نے ان میں سے کسی ایک کی پیروی کر لی اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ ان صحابہ کا حال یہ ہے، بیوی کی گود میں سر رکھا ہوا رو رہے ہیں تو اس بات پر رو رہے ہیں کہ مجھے قیامت کا دن یاد آ گیا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہر ایک کو پل صراط سے گزر رہا ہے، میں سوچ رہا ہوں پتہ نہیں پل صراط پار کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا۔ اسی طریقے سے ایک روایت اور امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں لکھی، ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی گود میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک سر۔ ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت عائشہ کس کا نام ہے؟ نبی کی بیوی کا نام حضرت عائشہ صدیقہ ہے، ایمان والوں کی ماں کا نام حضرت عائشہ صدیقہ ہے۔ جس طرح جنت کا ہونا یقینی، اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ کا جنتی ہونا یقینی۔ اس ذات کا نام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ آج بھی اگر کسی کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ حضور میرے گھر میں تشریف فرما ہے تو اس ذات کو سیدہ عائشہ صدیقہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ جسے ہم گنبد خضرا کہتے ہیں اسی گنبد خضرا کو حجرہ عائشہ کہا جاتا ہے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے۔ تو آپ سوچیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں میں اس بات کو پسند فرماتا ہوں کہ میرا وصال ہوئے تو اس دن وصال ہوئے جس دن عائشہ کی باری ہو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کے سینے پر حضور کا مبارک سر ہے اور اسی حالت میں آپ نے وصال فرمایا۔ آج اگر کسی کے مکان میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خام میں آمد ہو جائے تو مکان سالوں تک مہکتا رہتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں حضور علیہ السلام نے تھوڑی دیر قیام نہیں فرمایا بلکہ اتنا پسند فرمایا سیدہ عائشہ کے حجرے کو میرے نبی نے کہ اس حجرے میں قیامت تک کے لیے حضور نے آرام فرما لیا۔ اس ذات کا نام سیدہ عائشہ صدیقہ کہ ان کی پاک دامنی کے حوالے سے قرآن کی سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں کو نازل فرمایا۔ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کتنی اونچی شان، کتنا اونچا مقام، کتنا اونچا مرتبہ۔ ایک بار ان کی گود میں حضور علیہ السلام کا سر مبارک، حضرت عائشہ رونے لگی۔ جب آنکھوں سے آنسو گرے اور گر کر کے حضور علیہ السلام کے مبارک چہرے تک پہنچے، حضور علیہ السلام نے آنکھیں کھول کر کے ارشاد فرمایا عائشہ بات کیا ہے، کیوں روتی ہو؟ سنیں غور سے، روئی ہماری ماں بہنیں بھی ہیں، روتی بھی ہیں، مگر ان کا رونا دنیا کے لیے، کپڑوں کے لیے، زیورات کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے، مگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی زوجہ، آنکھوں میں آنسو۔ حضور نے فرمایا عائشہ کیا بات ہے، کیوں روئی؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ علیہ السلام آخرت کی یاد نے مجھے رلا دیا، آخرت کی فکر نے مجھے رلا دیا۔ آپ سمجھے اس بات کو، نبی کی بیوی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر اس طرح آخرت کی فکر کہ حضور کا مبارک سر ان کی گود میں ہے پھر بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لوگوں اس بات کی فکر کرو تم نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ سوچیں ہم اور آپ سوچیں، کیا کبھی ہم نے آخرت کی فکر کی اس حوالے سے؟
ہر وقت دنیا 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 دنیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں تمام برائیوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو اس وقت کے جو حالات ہیں اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کر، ہر برائی کی جڑ دنیا کی محبت ہے، ہر برائی کی جڑ۔ آخرت کی بھی تو فکر کریں نا یار، کسی دن بیٹھ کر کے سوچے تو صحیح یار میں انتقال کر جاؤں گا، مر کر کے قبر میں جانا ہے، یہ تو فائنل ہے بالکل۔ تو میرا قبر میں بنے گا کیا؟ قیامت کے دن میرا ہوگا کیا؟ پل صراط سے گزارا جائے گا تو کیفیت بنے گی کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں حساب ہوگا تو میرا حال کیا ہوگا؟ سوچے بندہ سوچے، آخرت کی فکر کرے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگوں تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم اپنی موت کو یاد کیا کرو، اس لیے کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صاف فرما دیتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو ایک دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے اللہ قیامت کے دن اس بندے کا حشر شہیدوں کے ساتھ فرمائے گا۔ آخرت کو یاد کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس حدیث مبارکہ میں قبرستان جانے کی اجازت دی ہے، آگے ارشاد فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم قبرستان جایا کرو، اس لیے کہ اس سے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ جب تم قبروں کی زیارت کے لیے جاؤ گے تو اپنے مرنے والوں کے لیے ایصال ثواب کرو گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا جب قبرستان جا کر کے قبروں کی زیارت کرو گے تو تمہیں اپنی موت یاد آئے گی۔ یہ وجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبرستان جانے کی بیان فرمائی، ایک تو مرنے والوں کے لیے فائدہ ہوگا، دوسرا بندہ دوسروں کی قبروں کو دیکھ کر کے اپنی قبر کو یاد کرے گا۔ آخرت کو یاد رکھیں، آخرت کی فکر کریں۔ دیکھو یہ فائنل ہے کہ ہمیں اور آپ کو مرنا ہے۔ بڑے بڑے لوگ دنیا میں آئے، وہ میں نے کہا نا ابتدا میں ایک شعر کسی شاعر کا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاں ہے تماشا کی ہے۔ ہر اٹھنے والا جنازہ پیچھے رہ جانے والوں کے لیے ایک نصیحت کا سامان ہے۔ شرط یہ ہے کہ کوئی اٹھنے والے جنازے سے نصیحت حاصل کرنے والا ہو۔ سیدنا سرکار عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کر کے کہنے لگا حضرت مجھے نصیحت کرو۔ ارشاد فرمایا تیرا باپ زندہ ہے یا انتقال کر گیا؟ اس نے کہا حضرت باپ کا تو انتقال ہو گیا۔ سرکار عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں نکل یہاں سے، مزے لینے کے لیے آیا ہے میرے پاس۔ جس بندے کو اس کے باپ کی موت نصیحت نہ دے سکی اسے عمر بن عبدالعزیز کی بات کیا نصیحت دے گی؟ ایک بندے کے لیے اس سے بڑی نصیحت کی بات اور کیا ہوگی کہ اپنے باپ کو بندہ گھر سے نکال کر کاندھے پر اٹھا کر کے قبر کے حوالے کر کے آ گیا۔ اس سے بڑی نصیحت کی بات اور بیٹے کے لیے کیا ہوگی؟ فانی دنیا کے چکر میں انسان اس قدر لگ گیا کہ باقی رہنے والی آخرت کو بھول گیا بندہ۔ ایک حدیث سنے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سیأتی زمان علی امتی یحبون خمسا وینسون خمسا، ان قریب میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا امت 5 چیزوں سے تو محبت کرے گی اور 5 کو بھول جائے گی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن سے محبت کی جائے گی اور جن کو بندہ بھول جائے گا؟ ارشاد فرماتے نمبر 1 دنیا سے محبت کریں گے آخرت کو بھول جائیں گے۔ نمبر 2 مال سے محبت کریں گے حساب کو بھول جائیں گے۔ نمبر 3 گناہ سے محبت کریں گے توبہ کو بھول جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ نمبر 4 محلوں سے محبت کریں گے قبر کو بھول جائیں گے۔ اور نمبر 5 مخلوق سے محبت کریں گے خالق کو بھول جائیں گے۔ اس حدیث کو نگاہوں کے سامنے رکھیں اور ہر بندہ اپنا اپنا جائزہ لے لے، کیا آج ہماری یہ کیفیت نہیں ہے؟
آخرت کو بھول گئے لوگ، حساب کو بھول گئے لوگ، قبروں کو بھول گئے لوگ، خالق کو بھول گئے لوگ، اتنے بھولے آخرت کو کہ اب تو کیفیت یہ ہے کہ کسی کے جنازے میں بھی ہم اور آپ شرکت کریں نا تو وہاں پر بھی ہمیں آخرت یاد نہیں آتی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے، لوگوں یہ زمانہ تمہارا ہے، آگے جنازہ چلتا ہے پیچھے لوگ مستی کرتے ہیں، آگے جنازہ چلتا ہے پیچھے دنیا کی باتیں کرتے ہیں، آگے جنازہ چلتا ہے پیچھے لوگ کھیل کود کرتے ہیں۔ ایک زمانہ ہمارا بھی تھا جب کسی کا جنازہ لے کر کے لوگ چلتے تھے تو پیچھے چلنے والے سارے ہی رو رہے ہوتے تھے، پتہ ہی نہیں چل پاتا تھا کہ کس کا مرا ہے اور کس کا نہیں مرا۔ جس کا مرا ہوتا وہ تو اپنے مرنے والے کو یاد کر کے رو رہا ہوتا، اور جس کا نہیں مرا ہوتا وہ اپنی موت کو یاد کر کے رو رہا ہوتا تھا۔ دیکھو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، یہ مختصر سی سانسیں، گنتی کی چند سانسیں ہیں جو اللہ نے دی، پتہ نہیں کب یہ سانسوں کی ڈول ٹوٹ جائے، پتہ نہیں کب یہ زندگی کا جلتا ہوا چراغ بجھ جائے گا۔ خدا را آخرت کی فکر کرے، قبر کی فکر کرے، خالق کو یاد رکھے، اپنی قبر کو یاد رکھے۔ کامیاب انسان وہ ہیں، حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ السلام سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو دنیا میں رہے پھر بھی اپنی موت کو یاد رکھے۔ موت کو یاد رکھنے والے کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑا عقل مند بتایا۔ جس دنیا کو آپ اپنی سمجھ رہے ہو وہ آپ کی نہیں ہے۔ جان نکلنے کی دیر ہے، روزانہ ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ اب آپ دیکھو نا یار، زندوں کے ساتھ لوگ وفا نہیں کرتے تو مردوں کے ساتھ کون وفا کرے گا؟ ایک دوست کی دوسرے دوست سے ملاقات ہوئی، بھائی صاحب کیا بات ہے آج کل فون وون کرنا ہی بند کر دیا، کیا بات ہے ملنے کے لیے نہیں آتے ہو؟ تو جواب ملتا ہے سامنے سے، کیا بتائیں آج کل ٹائم ہی نہیں ملتا۔ زندوں کے لیے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، زندوں کے لیے، مرنے والوں کے لیے کس کے پاس ٹائم ہے؟ میں اپنے بارے میں سوچوں، آپ اپنے بارے میں سوچو، ہمارے خاندان سے کتنے لوگ چلے گئے، کسی کا باپ چلا گیا، کسی کی ماں چلی گئی، کسی کا بھائی چلا گیا، کسی کی بہن چلی گئی، کسی کا بیٹا چلا گیا۔ آپ سوچیں تو صحیح ایمانداری سے، میں اپنے بارے میں غور کروں، آپ اپنے بارے میں غور کرو، ان کی موت سے لے کر کے آج تک ہم کتنی مرتبہ ان کی قبر پر جا کر کے آئے۔ زندہ تھے تب تک تو ہر کوئی کہتا تھا کہ باپ میرا ہے، زندہ تھی ماں تب تک تو ہر کوئی کہتا تھا کہ ماں میری ہے، بھائی میرا ہے، بہن میری ہے، بچے میرے ہیں۔ آج مرنے کے بعد پتا چلا کون کس کا ہے۔ 3 مہینے، 5 مہینے، 6 مہینے، سال بھر گزر جاتے ہیں مگر کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے اپنے علاقے میں ایک جوان کا انتقال ہوا، نام اس کا گلفام تھا۔ دعا کرتا ہوں جمعۃ المبارکہ کا دن اللہ اس بچے کی مغفرت فرمائے۔ 20 مرتبہ میری اس بچے سے ملاقات ہوئی، آخری دنوں کے اندر اس نے نماز بھی شروع کر دی تھی۔ خیر اللہ اس کی ان عبادتوں کو قبول فرمائے، اس کی مغفرت فرمائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس جوان کے دوست نہیں تھے؟ 50 دوست تھے اس جوان کے جو اسی میدان میں اس کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ آج وہ جوان انتقال کر کے دنیا سے چلا گیا، قبر کے حوالے ہو گیا۔ مجھے بتاؤ نا ان دوستوں میں سے کتنے دوست ہیں، کتنے دوست جو اس کی قبر پر جا کر کے اس کے لیے فاتحہ پڑھ رہے ہیں؟ کوئی کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتا۔ سانسیں آپ کی چل رہی ہے ٹھیک، آپ تندرست ہو ٹھیک، ادھر سانسوں کا سلسلہ ٹوٹا، ادھر بیماری آپ کے پاس آئی، کوئی آپ کا نہیں ہے۔ اس لیے ہماری خود کی ذمہ داری بنتی ہے دنیا میں رہتے رہتے آخرت کی فکر کرے، تیاری کرے آخرت کی۔ دیکھو ہم کو یہاں سے جانا ہے دوستو، جس طرح ہم نے اپنے آپ کو دنیا میں لگایا یار کچھ تو آخرت کی تیاری ہونی چاہیے۔ بھئی ایک مکان بندے کا وہ ہے جس مکان میں بندے کو 40 سال رہنا ہے،
50 سال۔ حالانکہ دنیا کا دستور تو یہ ہے، بنانے والے تو رہتے ہی نہیں بیچارے، وہ تو بنا کر کے ہی چلے جاتے ہیں، تو آنے والی نسلیں رہتی ہیں، مگر پھر بھی رہنے والوں کو احساس نہیں ہوتا کہ بنانے والے نے کتنی تکلیفیں اٹھا کر، کتنی پریشانیاں اٹھا کر کے میرے باپ نے، میرے دادا نے میرے لیے یہ محل تعمیر کیا، احساس نہیں ہوتا۔ تو ایک مکان وہ ہے جس میں 40-50 سال بندے کو رہنا ہے، خوب تیاری کرتا ہے بندہ اس کے لیے، کوئی کسر نہیں چھوڑتا اس کی تیاری میں بندہ، کوئی کسر، صبح شام رات دن ہر وقت لگا ہے، ہر وقت لگا ہے۔ اور ایک مکان وہ ہے اس میں 30-40-50 سال نہیں بندے کو قیامت تک رہنا ہے، جس مکان کو قبر کہتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ رہنے کے لیے مکان مت بناؤ، رہنے کے لیے مکان ہونا چاہیے، یہ بھی بندے کی ضرورت ہے، مگر کہنا یہ چاہتا ہوں جس طرح تو نے اس مکان کی تیاری کی، کیا تیری ذمہ داری نہیں بنتی تھی کہ اس مکان کی بھی تو تیاری کر جس مکان میں تجھے قیامت تک رہنا ہے؟ اس مکان کی تیاری تو ماربل، رنگ و روگن، لائٹ وغیرہ کے ذریعے ہوگی، اس مکان کی تیاری نمازوں کی پابندی کے ذریعے ہوگی، قرآن کی تلاوت کے ذریعے ہوگی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کر کے ہوگی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کو اپنی زندگیوں میں نافذ کر کے ہوگی۔ سوچ بندے، تو نے دنیا میں کتنی ہی تیاریاں کیوں نہ کر لی ہو، دنیا کو اپنا کتنا ہی اچھا کیوں نہ بنا لیا ہو، وہ 10 12 15 20 25 سال 30 40 سال کی زندگی اور ہماری قبر خراب ہو جائے، ہماری آخرت خراب ہو جائے تو بندہ سوچے پھر وہ دنیا کی رنگ ریلیاں، دنیا کی رنگ و روگن اس کو بھلا کیا فائدہ پہنچانے والے ہیں۔ اس لیے ہم دنیا میں رہیں تو اس طرح رہیں کہ دنیا میں رہتے رہتے ہم آخرت کی تیاری کریں، آخرت کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیں، بھول نہ جائیں اپنی آخرت کو، قبر کی فکر کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آپ کی دوستی تھی اسرائیل علیہ السلام سے، موت کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام، تو آتے رہتے تھے ان کے پاس ملاقات کے لیے۔ ایک بار آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اسرائیل کیا بات ہے، روح قبض کرنے آ گئے؟ کہا نہیں، روح قبض کرنے نہیں آیا، بس آپ سے ملاقات کے لیے آ گیا۔ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں میری گزارش ہے تجھ سے، پوچھا کیا؟ ارشاد فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ آنے سے پہلے آنے کی اطلاع کر دینا۔ آنے سے پہلے حضرت اسرائیل کون ہے؟ موت کا فرشتہ، روح قبض کرنے والے، کہتے ہیں گزارش یہ ہے کہ آنے سے پہلے آنے کی اطلاع کر دینا۔ کہا ٹھیک ہے حضرت، آنے سے پہلے اپنے 3 قاصد، 3 پیغام سنانے والے آپ کے پاس میں بھیجوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ وقت گزرتا رہا، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر پوری ہو گئی تو موت کا فرشتہ جسے اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں آ گئے۔ پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے روح قبض کرنے کے لیے۔ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں تم نے تو کہا تھا نا کہ آنے سے پہلے 3 پیغام سنانے والے بھیجوں گا، قاصد بھیجوں گا، کسی کو بھیجا نہیں، تم ہی سیدھے آ گئے۔ کہنے لگے اے اللہ کے نبی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میں نے اپنے آنے سے پہلے اپنے 3 قاصد آپ کے پاس بھیجے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا وہ 3 قاصد کون کون سے؟ موت کا فرشتہ کہتا ہے میرا پہلا قاصد یہ تھا کہ آپ کے سر اور داڑھی کے کالے بال سفید ہونے لگے، یہ میرا پہلا قاصد تھا کہ اسرائیل آنے والا ہے۔ دوسرا قاصد یہ تھا آپ کی کمر جو سیدھی تھی وہ جھکنے لگی، یہ میرا دوسرا قاصد تھا کہ اب اس کے بعد اسرائیل آنے والا ہے۔ تیسرا قاصد یہ تھا آپ کے بدن میں جو تندرستی تھی، آپ کے بدن میں جو صحت تھی اس میں کمزوری آنے لگی، وہ کمزوری اس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی اب اسرائیل آنے والا ہے۔ دوستو دیکھو وہ تو موت اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کبھی بچہ چلا جائے، کبھی جوان چلا جائے، کبھی بوڑھا چلا جائے، مگر میرے کئی ایسے بزرگ یہاں پر تشریف رکھتے ہوں گے جن کے پاس حضرت اسرائیل کی طرف سے آنے والے 1 نہیں 2 نہیں یہ 3 قاصد پہنچ چکے ہیں۔ کیا اب بھی ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم آخرت کی فکر کرنے لگ جائیں؟ کیا اب بھی ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم قبر کی تیاری میں لگ جائیں؟ یار جس کے پاس اسرائیل کی طرف سے آنے والے
تین تین قاصد آ جائے پھر اس کو بھی زیب دیتا ہے کہ وہ چوراہوں پر بیٹھ کر کے موج مستی کرتا رہے، پھر اس کو بھی زیب دیتا ہے کہ وہ گپ شپ کے اندر اپنے دل کو برباد کرتا رہے، پھر اسے بھی زیب دیتا ہے کہ وہ دنیاوی باتوں کے اندر اللہ اکبر اپنے وقت کو ضائع کرتا رہے۔ خدا را پتہ نہیں کب موت کا فرشتہ آ جائے اور ہماری روح کو قبض کر کے لے جائے، بعد میں پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، آج ہمارے پاس موقع۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو لشکریوں کے ساتھ اڑتے ہوئے جب کسی بندے نے دیکھا تخت کے اوپر تو کہا سلیمان علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا شان عطا فرمائی، اتنا شاندار تخت اللہ نے آپ کو دیا جس تخت کے اوپر آپ کے ساتھ جنات سوار رہتے ہیں، انسان سوار رہتے ہیں، جانور سوار رہتے ہیں، آپ کے خادم، آپ کے درباری سوار رہتے ہیں، جدھر اشارہ کرتے ہو تخت ادھر چلا جاتا ہے۔ کتنا شاندار تخت اللہ نے آپ کو دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اس تخت سے کہیں زیادہ بہتر مصطفیٰ جامع رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے فرد کی زبان سے نکلنے والی تسبیح ہے جو اس نے اللہ کے ذکر میں بلند کی، اس لیے کہ اس تخت کو تو فنا ہو جانا ہے، اس کی زبان سے نکلنے والی تسبیح کو باقی رہنا ہے۔ یہ قدر و قیمت ہے زبان سے نکلنے والی تسبیح کی۔ ہم نے ان چیزوں کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں، اس لیے ذمہ داری بنتی ہے خدا را آخرت کی فکر کریں، مرنا ہے مرنا، یاد رکھیں آخرت کو، یاد رکھیں۔ ہاں، جس بندے کو آخرت یاد رہتی ہے یوں سمجھ لو پھر یہ ہر کامیابی کی ضمانت ہے۔ ہاں، بہت بڑی گتھی سلجھ جائے اگر آخرت کا تصور بندے کے ذہن کے اندر ہو، پھر کوئی گناہ ہی نہ ہو اگر آخرت کا تصور اور موت کا تصور بندے کے۔ مجھے بتاؤ کسی کو یہ خیال ہو کہ مجھے مرنا ہے، بھائی کسی کو یہ خیال ہو پیچھے پولیس کھڑی ہے تو پھر وہ چوری کرے گا؟ ارے سامنے لگا ہے، آپ کیمرے کی نظر میں ہے، پھر وہ چوری کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو جس بندے کو یہ خیال ہو کہ کیمرہ مجھے دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، پھر وہ بھی چوری کرے گا، پھر وہ بھی ڈاکہ ڈالے گا، پھر وہ بھی کسی کی بہن بیٹی کو چھیڑے گا۔ جسے یہ پتا ہو کہ پیچھے پولیس کھڑی ہے وہ چوری نہ کرے، وہ گناہ نہ کرے۔ تو جسے یہ پتا ہو کہ پیچھے موت کا فرشتہ اسرائیل کھڑا ہے، پتہ نہیں کب زندگی کا وقت پورا ہو جائے، کب میری جان نکال کر کے لے جائے، پھر بھلا وہ بھی گناہ کرے۔ اصل چیز یہ ہے کہ بندہ اپنے دل و دماغ میں اس تصور کو جما لے کہ مجھے مرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے۔ آخری بات سنیں، سرکار مولائے کائنات قبرستان گئے ایک مرتبہ اور اعلان کیا، قبر والوں حال کیا ہے تمہارا؟ قبر سے آواز آئی، علی پہلے یہ بتاؤ کہ ہمارے گھروں کا حال کیا ہے؟ مولائے کائنات نے فرمایا مت پوچھو، بڑے بے وفا ہیں یہ لوگ جن کو پیچھے چھوڑ کر کے گئے ہو۔ تمہارا جو مکان تھا نا اس میں دوسرے لوگ رہنے لگے، جو پیسہ چھوڑ کر کے گئے تھے وہ لوگوں نے تقسیم کر لیا، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، کوئی یاد نہیں کرتا۔ اب تم بتاؤ تمہارا حال کیا ہے قبروں میں؟ سنیں غور سے، سرکار مولائے کائنات نے جب پوچھا تو قبر سے آواز آئی، علی کچھ مت پوچھو، کنڈیشن یہ ہے کہ قبر میں ہمارا کفن پھاڑ دیا گیا، ہڈیوں سے گوشت جھڑ چکا ہے، قبر میں پیٹ پھٹ گیا، جس کی بنیاد پر ایسی بدبو پیدا ہوئی ہے کہ قیامت تک بھی اور عذاب نہ دیا جائے تو یہی عذاب ہمارے لیے دردناک ہوگا، اسے قبر کہتے ہیں۔ کئی بار میں نے کہا ایصال ثواب کی محفلوں میں، آپ نے دیکھا ہوگا جب لوگ راتوں کی 2-3 بجے قبریں تیار کرنے جاتے ہیں قبرستان میں تو کئی مرتبہ پرانی قبریں کھل جاتی ہیں تو چند ہڈیاں نکلتی ہیں، لوگ کہتے ہیں یار ہڈیاں نکلی اب کیا کریں؟ کیا کریں، سائیڈ کر دو، اس بندے کو دفنا دو۔ مگر میں کہتا ہوں جس بندے نے یہ منظر دیکھا اس کو تو وہیں پانی پانی ہو جانا چاہیے،
قبر میں یہ 2-3 ہڈیاں نہیں دفنائی تھی کسی نے، ہماری طرح کا 6-7 فٹ کا بندہ ہی دفنایا تھا، مگر دیکھ قبر کی مٹی نے سب کچھ کھا کر کے ختم کر دیا نا۔ کہاں گئے وہ خوبصورت بال، کہاں گئے وہ خوبصورت گال، کہاں گیا وہ لمبا چوڑا سینہ، کہاں گئی وہ طاقت، کہاں گیا وہ خوبصورت بدن جس پر مکھی کو بٹھانا بندہ گوارا نہیں کرتا تھا۔ آج قبر کی مٹی نے سب کچھ چاٹ کر کے صاف کر دیا نا، اسے قبر کہتے ہیں۔ قبر آخرت کو یاد رکھیں دوستو، قبر کو یاد رکھیں۔ بالخصوص جوانوں سے گزارش کروں گا، خدا را ہم بھول گئے کہ ہمیں مرنا ہے، ہاں ہم بھول گئے ہمیں مرنا ہے۔ اپنی قبر کو یاد رکھو، آخرت کو یاد رکھو۔ کامیاب وہی انسان ہے جس نے دنیا میں رہتے رہتے آخرت کی تیاری کر لی۔ اتنے جمعہ پڑھنے کے لیے ہم اور آپ آج یہاں آئے ہیں، پتہ نہیں اگلا جمعہ کسے نصیب ہونا ہے کسے نصیب نہیں ہونا۔ اور بات میں نے تو جمعہ کی کر دی، یہاں تو کیفیت یہ ہے پتہ نہیں رات کا چاند کس نے دیکھنا ہے کس نے نہیں دیکھنا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی آخرت کی تیاری کرے۔ خیر دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی کرے، قرآن کی تلاوت کرے، جھوٹ نہ بولے، حلال کمائیں، لڑائی جھگڑا نہ کرے، ان بچی کچی زندگی کی چند سانسوں میں اللہ رسول کو راضی کرنے والے کام کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہماری